ماہ رمضان جس کی ہر گھڑی رحمت و برکت بھری، ماہ رمضان کے صبح و شام اور رات دن اللہ تبارک و تعالی کے انعامات حاصل کرنے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں برکتیں ماہ رمضان میں ہر وقت برسا کرتی ہیں، اور خاص کر ماہ رمضان کا اخیر عشرہ اور اخیر عشرے میں بھی جو طاق راتیں ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، یہ شب قدر کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ضرور ہوتی ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سچی پکی توبہ کر کے اور رب کے حضور حاضر ہو جائیں اور اپنے تمام گناہوں کا محاسبہ کریں، اپنے نئے پرانے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کا حساب کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر کے توبہ اور استغفار کریں، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کریں، رب کو راضی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر کریں، یعنی ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل اور تراویح و تلاوت یہ کریں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، اے پروردگار تو نے جو بے شمار نعمتیں دی، زندگی کے ہر لمحے میں جو تو نے ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک نعمت عطا فرمائی، اے مولا ہم نے تیری نعمتوں کا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ مولا تو نے زندگی دی، زندگی کی رانائی دی، اے مولا تو نے دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، سننے کے لیے کان دیا، بولنے کے لیے زبان دیا، سونگھنے کے لیے ناک دیا، اور پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، اور سوچنے کے لیے دماغ دیا، اے مولا لیکن ہم نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، اور ان تمام نعمتوں سے مولا ہم نے تیری نافرمانی کی۔ اے مولا میری خطا کو بخش دے، اے مولا ہم اگر گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، تو مولا تو غفار اور ستار ہے، اے مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ مسلمانوں کو شب قدر میں خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنا چاہیے، اور گری اوزاری کر کے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ رب کی یاد میں جو آنسو بہتے ہیں اور رب کے خوف میں جو انسان گڑ گڑاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسبیح اور تحلیل سے زیادہ بندوں کا رونا اور گڑ گڑانا اور سستیاں لے لے کر کے تڑپنا بلکنا پسند آتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو شب قدر میں تمام کاموں کو چھوڑ کر رب کی عبادت کرنا چاہیے، اور شب قدر میں کوئی ایسے مخصوص عبادت نہیں ہے۔ ہاں اگر ہے تو حدیث مبارکہ کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شب قدر میں قیام کرے گا، یعنی قیام سے مراد نوافل پڑھے گا، نفل نماز جو شب قدر میں پڑھے گا ایمان کی حالت میں اجر اور ثواب کی غرض سے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گزرے ہوئے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اور وہ شب قدر جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ کہ اس رات میں یہ ضروری نہیں ہے کہ 1000 رکعت ہی پڑھیں یا 100 رکعت ہی پڑھیں، نہیں، یاد رکھیے یہ ایک سجدہ
जिसे तू गरां समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को नजात। कुफ्र और शिर्क की हालत में या रिया और सुमा की हालत में, यानी बेज़ौक़ इबादत, बेशौक़ सजदा अगर किसी ने किया, रिया और सुमा यानी दिखाने के लिए, रियाकारी का अगर सजदा किया, रियाकारी की इबादत की, लोगों को बताने के लिए अगर रत जग्गी की और दुनिया को समझाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा आबिद हूँ, मैं बहुत बड़ा जाहिद हूँ और रातों रात मैंने इबादत की, तो ऐसी इबादत अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। याद रखो, हजारों लाखों ऐसे सजदे उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे, लेकिन 2 रकात या 4 रकात अगर शब कद्र में मुसलमानों ने सच्ची तौबा करके सच्चे दिल से खुशू और खुजू के साथ पढ़ ली, 2 रकात 4 रकात नमाज और पढ़कर रब को राज़ी कर लिया, यकीन जानिए अल्लाह तबारक व ताला 1000 महीनों की इबादतों से बढ़कर उसे सवाब अता फरमाएगा। और आप के लिए ये अमल मैं आपको बता देता हूँ कि 21, 23, 25, 27, 29 रातों में ख़ासकर आप मसनून तरीक़ा से गुस्ल करें, और जो आपके पास हैसियत के मुताबिक कपड़े हों, वो आप कपड़ा नया हो या पुराना हो तो साफ़ सुथरा पाकीज़ा हो, धुला हो, और ये गुस्ल इबादत की नीयत से कीजिए, तो पानी के हर कतरा के बदले अल्लाह आपके गुनाहों को दूर फरमा देगा और फिर आपकी खताओं को बख्श देगा, और आप सुरमा लगाकर, तेल लगाकर रब के हुजूर हाजिर होकर के और नमाज 2 रकात 4 रकात पढ़िए। अल्लाह तबारक व ताला इस इबादत की बरकत से आपको बेशुमार नेकियां अता फरमाएगा, आपके बेशुमार गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। आप शब कद्र में कम से कम 70 से 100 मरतबा कलमे तैयबा पढ़िए, कम से कम आप 70 से लेकर 100 मरतबा तौबा और इस्तिग़फ़ार कीजिए। शब कद्र में आप कम से कम 70 से लेकर 100 मरतबा दरूद पाक पढ़िए। शब कद्र में आप सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कीजिए, सूरह वाक़िया पढ़िए, सूरह मुल्क पढ़िए, सूरह फतह पढ़िए, और आप हामीम जो कुरान पाक में मुसलसल सूरतें हैं, जो सूरह हामीम जो हामीम से शुरू हुई है, यानी जिसे 7 हामीम कहा जाता है, वो पढ़िए। और कम से कम आप शब कद्र में 7 मरतबा सूरह कद्र पढ़िए, तो अल्लाह तबारक व ताला इन नमाज़ों और इन दुआओं और इन तिलावतों की बरकत से आपको 1000 महीने की रातों से बढ़कर का सवाब अता फरमाएगा। आप चाहें तो यानी 2 रकात से लेकर 1000 रकात तक पढ़ सकते हैं, और कम दरमियानी 100 रकातें, और हर रकात में आप चाहें, बल्कि बेहतर है कि जब 21वीं आए तो 1 मरतबा सूरह कद्र, 21 मरतबा सूरह फातिहा के साथ, 21 मरतबा सूरह इखलास के साथ आप 2 रकात पढ़ लें। जब 23वीं आए तो फिर सूरह फातिहा के बाद 23 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा सूरह कद्र के साथ, यानी सूरह कद्र 1 मरतबा और 23 मरतबा सूरह इखलास। इसी तरीके से 25वीं जब शब आए तो आप सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह कद्र और 25 मरतबा सूरह इखलास, और इसी तरीके से आप 27वीं जब आए तो उसमें सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह कद्र और 27 मरतबा सूरह इखलास, और जब 29वीं शब आ जाए तो उसमें आप सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह कद्र और 29 मरतबा आप सूरह इखलास पढ़ करके 2 रकात 4 रकात जितनी आपके पास गुंजाइश हो और खुलूस लिल्लाहियत के साथ अगर आपने 2 रकात 4 रकात 6 रकात ये नमाज़ें पढ़ ली और अल्लाह ने कबूल कर लिया, तो आप रब के हुजूर हाजिर होकर ये दुआ कीजिए, ए परवरदिगार हमारे पास तो अय्याशी और मक्कारी के कांटे हैं, हमारे पास तो बदअमली और बदकिरदारी के कांटे हैं, हमारे पास तो झूठ और गीबत के कांटे हैं, हमारे पास तो मकर और फरेब के कांटे हैं, हमारे पास तो
ہمارے پاس تو دھوکہ اور فریب کے کانٹے ہیں، ہمارے پاس تو گناہوں کے کانٹے ہیں، خطاؤں کے کانٹے ہیں، لیکن اے مولا تیرے پاس تو رحمت اور برکت کے پھول ہیں، اے مولا تیرے پاس تو بخشش اور مغفرت کے پھول ہیں، اے مولا تیری بارگاہ میں تیرے پاس تو در حقیقت نجات اور عافیت کے پھول ہیں۔ اے مولا اگر اب تو ہمیں نہیں بخشے گا تو کب بخشے گا؟ اے مولا ہم نے اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کر لیا، تیرے محبوب کو وسیلہ بناتے ہیں، تیرے محبوب کی اولاد کو وسیلہ بناتے ہیں، یعنی نبی اور آل نبی کو ہم وسیلہ بناتے ہیں۔ ہم غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، ہم خواجہ اجمیری کے ماننے والے ہیں، اشرف جہانگیر شاہ سمنانی کے چاہنے والے ہیں، اور ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ماننے والے ہیں۔ اے اللہ تو نبی اور آل نبی اور اپنے محبوب ولیوں اور اپنے محبوب بندوں کے طفیل ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے عزیز و اقارب کے گناہوں کو بخش دے، یہاں تک کہ تمام مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات خواہ زندے ہو یا مردے، مولا سب کے گناہوں کو بخش دے اور سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں عافیت عطا فرما اور انہیں نجات عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ دعا کیجئے اور شب قدر کی قدر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی رنگ کو اور آپ کی ذات کو، آپ کی صورت کو نہیں دیکھے گا، بلکہ رب آپ کے گڑ گڑانے اور سچی توبہ اور استغفار کو دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور ماہ رمضان اور قرآن کے برکت سے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس طریقے سے صدر میں شب بیداری کیجئے، اللہ قبول فرمائے، ہمیں بھی دعا۔ ہاں، اور ایک بات یہ کہ شب قدر کی خاص عبادتیں بکثرت نوافل پڑھنا اور یہ دعائے شب قدر اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا کریم پڑھنا، اور اسی طریقے سے اگر اللہ توفیق دے تو قضائے عمری، صلاۃ التسبیح اور صلاۃ الحاجت وغیرہ بھی پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان نمازوں کی برکتوں سے شب قدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔